احساس بیکارگی، یہ وہ لفظ ہے جو میرے ذہن کے اندر کئی دنوں سے گونج رہا ہے۔ احساس بیکارگی یعنی سینس آف یوزلیسنس، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، بلکہ ایسا اندھیرا ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے معنوں سے محروم کر دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے اندر کئی ایسے بڑے رائٹرز اور فلاسفرز گزرے ہیں جنہوں نے اس احساس بیکارگی کو مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے فرانس کافکا ہو گیا، یا پھر نیتشے ہو گیا، یا پھر یان پال ہو گیا، یا پھر ایلبرٹ کامو ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے احساس بیکارگی یعنی سینس آف میننگ لیسنس یا سینس آف یوز لیسنس اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے حالات کو اگر دیکھا جائے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے 200 سال پہلے پاکستان کے آج کے نوجوانوں کی بات کر دی ہے۔ یہ جو میننگ لیسنس ہے نا، یہ انسان کو انسان کے لیول سے بہت نیچے لے کر آ جاتی ہے۔ نیتشے کہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس وائی یعنی کہ کیوں، اگر اس چیز کا جواب آ جائے نا، تو وہ سب کچھ برداشت کر لے گا۔ اور یہ کیوں جو ہے نا، وہ کہیں کھو گیا ہے، یعنی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستانی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ڈگریاں کر لی ہیں، لیکن کیوں کی ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی، کیونکہ روزگار پھر بھی نہیں ہے، نوکریاں پھر بھی نہیں ہیں، اتنا عرصہ لگانے کے باوجود بھی بے روزگاری ہے، اتنا عرصہ جس چیز کے لیے محنت کی وہی چیز ہی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی طریقے کی ایک بات کافکا بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئی ایم اے کیج، مطلب وہ کہتا ہے میں پنجرہ ہوں جو کسی پرندے کی تلاش میں ہے۔ اب وہ پرندہ نہیں ہے تو پنجرہ خالی ہے۔ یہ جو خلا ہے نا، یہی میننگ لیسنس ہے۔ اس جملے کی ڈیسپریشن کو سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ جس چیز کو سجانا ہے وہ سجانے کا سارا سامان موجود ہے، آرائش کے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جس چیز کی آرائش کرنی ہے، جس چیز کو سجانا ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ آ تجھے جزو زندگی کر لوں، تو کہیں رائگاں نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ وہ پنجرہ ہی پکار رہا ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی پرندہ نہیں ہے۔ تو یہ جو خلا ہے نا، یہ پیدا ہو گیا ہے معاشرے کے اندر بحیثیت عمومی۔ یان پال جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑے فلسفی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مین از کنڈیمڈ ٹو بی فری۔ یہ جو کنڈیمڈ کا استعمال کیا ہے نا انہوں نے فری ہونے کے ساتھ، یہ اپنے آپ میں ایک معنی خیز بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے آزاد ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک مذہبی معاشرے کا حصہ ہیں جس کے اندر سے مذہب غائب ہے، یعنی کہ جو چیز ہماری زندگیوں کو مجموعی طور پر میننگ فل بناتی تھی وہ میننگ لیس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مغرب تو اس فیز سے نکل آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈسپلنز بنا دیے، انہوں نے سسٹم بنا دیا، اس سسٹم کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی کی کسی نہ کسی حد تک مقصدیت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہاں پر مذہب کے نام پہ معاشرہ تو ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو مذہبیت ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مغربی ممالک کے اندر ریڈ لائٹ کے اوپر بندہ اس لیے اپنی گاڑی روک لیتا ہے کیونکہ سسٹم اسٹرانگ ہے، کیونکہ سسٹم سزا دے گا۔ یہاں پر اخلاقیات بھی ہیں، مذہب بھی ہے، اور مذہب جو مورل کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے وہ سب کچھ ہے یہاں پر، لیکن ریڈ لائٹ کے اوپر پھر بھی نہیں رک رہا۔ اب مغرب نے تو اس کا علاج کر دیا بھائی، سسٹم بنا لیا۔ یہاں پر ہم سسٹم اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے اوپر توکل زیادہ ہے تو اس وجہ سے اللہ میاں سے ڈرتے بھی نہیں ہے۔ تو مسئلہ دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے حل نہیں ہو پا رہا۔ کیا علاج ہے اس کا؟